ارے عائشہ، فجر کا وقت گزر گیا، ابھی تک صحن صاف نہیں ہوا؟ یاد رکھ، اگر مہمانوں کے سامنے ذرا سی بھی کمی رہ گئی تو انجام برا ہوگا۔ یہ آواز روز کی طرح عائشہ کے کانوں میں پڑی۔ وہ چونکی نہیں، کیونکہ اس کے لیے سخت لہجہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شہر کے ایک پرانے مگر آباد محلے میں ایک ایسا گھر تھا جس کی دیواریں مضبوط تھیں، مگر اس گھر میں رہنے والی ایک بچی کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس بچی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی عمر صرف 8 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو اکثر صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اس کا رنگ سانولا تھا، اور یہی اس کا سب سے بڑا قصور بن گیا تھا۔ عائشہ کی ماں اسے جنم دینے کے کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے، یہ بچی نحوست لے کر آئی ہے۔ والد جناب رشید صاحب نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی کا نام شبنم تھا۔ ابتدا میں شبنم نے عائشہ سے ہمدردی دکھائی، مگر جیسے ہی اس کی اپنی 2 گوری بیٹیاں پیدا ہوئیں، عائشہ آہستہ آہستہ اس گھر میں غیر بن گئی۔ ایک طرف زینب اور ہرا تھیں، نرم لہجہ، اچھے کپڑے، تعریفیں، اور دوسری طرف عائشہ، کام، خاموشی اور صبر۔ جب مہمان آتے، عائشہ کو کچن میں بھیج دیا جاتا۔ اگر کبھی سامنے آ جاتی تو کہا جاتا، یہ تو گھر کے کاموں میں مدد کرتی ہے۔ عائشہ کے دل کو تکلیف ہوتی، مگر زبان خاموش رہتی۔ اس نے شکوہ انسانوں سے نہیں، اللہ سے کرنا سیکھ لیا تھا۔ جب سب سو جاتے، وہ وضو کر کے جائے نماز بچھاتی، قرآن کھولتی اور آہستہ آہستہ پڑھتی۔ اس کی آواز میں ایسی عاجزی ہوتی کہ لگتا دعا خود آسمان تک پہنچ رہی ہو۔ وہ اکثر ایک آیت دہلاتی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ زینب اور ہرا اسکول، کالج، دوستوں اور تصویروں میں مصروف ہو گئیں، اور عائشہ، وہ فجر سے پہلے اٹھتی، گھر سنبھالتی اور دل میں بس ایک دعا رکھتی، یا اللہ مجھے اپنے قریب رکھنا۔ پھر ایک دن عائشہ کے لیے سب سے مشکل دن آیا۔ رشتہ دیکھنے والے آئے۔ عائشہ کو سادہ لباس میں سامنے لایا گیا۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد ایک آواز آئی، ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے، ہمارے خاندان میں رنگ بہت معنی رکھتا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ عائشہ نے آنسو پونچھے، جائے نماز بچھائی اور کہا، یا اللہ اگر میری آزمائش یہی ہے تو مجھے شکر سکھا دے۔ اور پھر اللہ نے دروازہ کھولا۔ شہر کے ایک معروف تاجر حاجی یوسف اپنے بیٹے حمزہ کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے۔ حمزہ دیندار، نرم گفتار اور قرآن سے جڑا ہوا نوجوان تھا۔ جب وہ عائشہ کے گھر آئے تو خوب اہتمام ہوا۔ گھر کا کھانا پیش کیا گیا۔ حمزہ نے نوالا لیا، رکا اور کہا، یہ کھانا کسی ایسے ہاتھ نے بنایا ہے جس میں صبر اور ذکر شامل ہے۔ سچ سامنے آیا۔ عائشہ کو بلایا گیا۔ سادگی، جھکی نظریں اور آنکھوں میں حیا۔ حمزہ نے نظریں نیچی کر لیں اور کہا، امی، رسول نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلیں نہیں، تمہارے دل دیکھتا ہے، مجھے یہی دل چاہیے۔ نکاح طے پایا۔ عائشہ عزت اور محبت کے ساتھ رخصت ہوئی۔ وہی عائشہ جسے کبھی بوجھ کہا گیا تھا، آج صبر، دعا اور کردار کی مثال بن چکی تھی۔ سبق: جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں عقل بھی ہار مانتا